آپ ایسی قوم کو روئے زمین پر نہیں پائیں گے جن کے دلوں میں ایمان بھی ہو. لا تجد قوما یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، اور ایمان رکھنے کے باوجود یوادون من حاد اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھی محبت کرتے ہوں. ایک سینے میں اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا پیار بھی ہو اور ایک ہی سینے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی ہو. فرمایا روئے زمین پر ایسا ایمان والا آپ نہیں پائیں گے. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، فرمایا اگر دشمن رسول کی صورت میں باپ بھی سامنے آ جائے گا تو جو میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہوگا وہ باپ کی شفقتوں کو یکسر فراموش کر کے اس کی گردن کو کاٹ کے ہاتھوں میں سر لے کر آئے گا، عرض کرے گا آقا اس نے، یہ تھا میرا باپ لیکن تھا دشمن رسول، میں نے اس کی گردن اڑا دی ہے. او ابناءہم، فرمایا تمہارے بیٹے ہیں ان سے پیار کرو، لیکن اگر تمہارا بیٹا میرے نبی کا دشمن بن جائے ناتا توڑ دینا، تعلق توڑ دینا، توڑنے کے بعد کہنا تیرا اور میرا تعلق ایک طرف اور مصطفیٰ کی عزت کا معاملہ ایک طرف. او اخوانہم، تمہارے بھائی بھی اگر حضور کے دشمن بن جائیں، گستاخی کر لیں، ہمارا کافر کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں. کافر ہمارے ملک میں رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، نصرانی رہتے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن جب کوئی ظالم میرے نبی کی عزت پہ حملہ کرے گا تو پھر ہم اسے نہیں چھوڑیں گے، ہم اسے معاف نہیں کریں گے. جب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے دور کے اندر برنس نامی ایک جرنیل نے شام کی طرف جاتے ہوئے ایک قافلے کو لوٹا تھا اور اس نے کہا تھا این محمد، تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، انہیں بلاؤ وہ تمہیں بچائیں. صلاح الدین ایوبی کئی ماہ تک نہیں سوئے، قسم اٹھائی جب تک کہ اس کی گردن نہیں کاٹوں گا سوؤں گا نہیں. پھر سوئے نہیں، پھر کبھی نہیں سوئے. رات کو نیند نہیں آئی. ہمیں نیند پتہ نہیں کیسے آ جاتی ہے، چین کیسے آ جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ ہم اتنے خاموش کیوں ہیں. ہمارے حکمران اتنی لمبی تان کر سوئے ہوئے کیسے ہیں؟ کیا حضور کے سامنے نہیں جانا؟ حضور کا سامنا جب کریں گے تو جواب کیا دیں گے؟ حضور فرمائیں گے میں نے تو تمہارے لیے پتھر کھائے تھے، میں نے تو تمہارے لیے میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، اور تم نے بدلے میں مجھے کیا دیا ہے؟ یہی دیا ہے بدلہ کہ میری عزت پہ، میری ناموس پہ حملے ہوتے رہے اور تم سکون کی نیند سوتے رہے. لمبی تان کر سو گئے. سنیے ذرا، یہ میرا اور آپ کا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے لیکن وہ صحابہ جنہوں نے حضور کا دیدار کیا ہو ان کا عقیدہ کمزور نہیں ہو سکتا. اس آیت کی تفسیر سنیے دل کے کانوں کے ساتھ، ہاتھ باندھ کے عرض کروں گا آج کے اس بیان کو دل کے کانوں کے ساتھ سنیے گا. فرمایا نزلت هذه الآیت فی ابی عبیدہ بن الجراح. مجھے بتائیں، یہ میرے والد بیٹھے ہیں، انہوں نے محنت کر کے، مزدوری کر کے، مشقتیں اٹھا کے مجھے عالم بنایا، مجھے رسول اللہ کی شریعت کا دین سکھایا. میری والدہ سن 2000 میں وفات پا گئی. اس کے بعد ماں کا پیار بھی دیا، باپ کا پیار بھی دیا. تو میں ان سے کتنا پیار کرتا ہوں میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا جب میرا چھوٹے سے چھوٹا بھائی دودھ پینے والا تھا، اور اس وقت میری ماں کا انتقال ہوا. میرے والد نے ہمیں علم بھی سکھایا، ہمیں مدرسے کے اندر بھی داخل کرایا، ہمارے کپڑے بھی دھلوائے، ہمارے لیے محبت اور پیار کے ساتھ ہمیں پیش بھی آئے اور ہمیں اتنا پیار دیا کہ ہمیں ماں بھی یاد نہیں رہی. مجھے اپنے باپ سے اتنا پیار ہے. لیکن آئیے صحابی رسول کا انداز سنیے، دل خون کے آنسو روتا ہے. نزلت هذه الآیہ، اللہ کا قرآن جو ہے وہ قصیدے بیان کر رہا ہے. میرا رب قرآن کی آیت نازل کر کے بتا رہا ہے تم نے میرے نبی سے پیار کیا تو کیا کیا؟ سود بھی کھاتے ہو، میرے نبی سے پیار کا دعویٰ بھی کرتے ہو، شراب کے جام بھی پیتے ہو، میرے نبی سے پیار کا دعویٰ بھی کرتے ہو، میری نبی کی شریعت پر، میرے نبی کی ناموس پر حملے ہوتے ہیں، تم خاموش بھی رہتے ہو، میرے نبی سے پیار بھی کرتے ہو، 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہو لیکن میرے نبی سے پیار ہے. سنو میرے نبی کے صحابہ نے کیا کیا. نزلت هذه الآیت فی ابی عبیدہ بن الجراح. سننا ذرا دل کے کانوں کے ساتھ جامع مسجد نور والو. فرمایا یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب بدر کے اندر حضور کے صحابہ کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کھڑے ہیں اور کفار کے لشکر کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے والد کھڑے ہیں.
دشمن رسول کی صورت کے اندر حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے باپ نے مجھے چلنا سکھایا، میرے باپ نے مجھے بچپن کے اندر چلنا سکھایا، مجھ سے پیار کیا، محبت کی ہے. کہا نہیں، پیار اپنی جگہ پر، پدری شفقت اپنی جگہ پر، محبت اپنی جگہ پر، خون کا رشتہ اپنی جگہ پر، تعلق ابویت اپنی جگہ پر، نسبت اپنی جگہ پر، نسب اپنی جگہ پر، خون کی محبت اپنی جگہ پر. لیکن میں اب اس وقت جو ہے اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا، صرف دشمن رسول سمجھتا ہوں. حین قتل ابا ہو یوم بدر، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ نے اپنے باپ کی گردن کاٹ کے بتا دیا، کہا سنو ذرا، نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ یثرب کی عزت پر خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک، ہاتھوں کو کھڑا کر کے لبیک 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 یا رسول اللہ. حین قتل اباہ، یہ جملے میں بیان کیسے کروں؟ ذرا دل کے کانوں کے ساتھ سنیے. باپ کو قتل کر دیا، باپ کو قتل کر دیا. یار باپ جیسا بھی ہو، باپ تو ہوتا باپ ہے نا جی. باپ کی کتنی شفقتیں ہوتی ہیں، باپ کا کتنا پیار ہوتا ہے. لیکن حین قتل اباہ یوم بدر، بدر کے میدان کے اندر، اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے اندر حضرت ابو عبیدہ نے باپ کو قتل کیا. پوچھا جائے تاریخ کے اوراق سے، پوچھا جائے قرآن کی سورت مجادلہ سے، پوچھا جائے قرآن کی اس آیت سے، وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، ابو عبیدہ بن جراح سے پوچھا جائے، ابو عبیدہ بن جراح بتاؤ تم نے اپنے باپ کو قتل کیوں کیا؟ کہا قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا. وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، یا تو ان کا پیار سینے میں رکھو یا پھر ہمارا پیار سینے میں رکھو. میں باپ کی شفقتوں کو دیکھتا یا مصطفیٰ کی عزت کو دیکھتا، مصطفیٰ کی کملی کو دیکھتا، مصطفیٰ کے تبسم کو دیکھتا، مصطفیٰ کی ناموس کو دیکھتا. سارا جہاں قربان ہو جائے، ساری کائنات قربان ہو جائے نبی کے قدموں کی دھول پر، پھر بھی حق ادا نہ ہوا، کروں تیرے نام پر جاں فدا. نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور اعلی حضرت نے تو کمال کر دیا، کرو مدح اہل دب الرضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. وہ جب کہا گیا نا کہ نواب کا قصیدہ لکھیں، آپ نے فرمایا کروں مدح اہل دب الرضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا. میرا دین پارا نا نہیں، میرا دین روٹی نہیں ہے، میرا دین مصطفیٰ کی دین کی چوکیداری ہے، مصطفیٰ کی شریعت کی چوکیداری ہے. جب آپ نے یہ لکھا نا مصطفیٰ جان رحمت، رو کر مدینہ کی طرف منہ کیا میرے امام نے، اور پھر رو کر کہا حضور لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. سمجھے میری بات؟ جب احمد رضا کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، میری ماں کو برا بھلا کہتے ہیں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے. سننے والے مصاحبین نے کہا حضور کیوں آتا ہے مزہ؟ تب چڑھنی چاہیے، غصہ آنا چاہیے، جلال آنا چاہیے. آپ کی ماں کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ ہیں کہ آپ کو مزہ آتا ہے. کہا مزہ آتا ہے جتنا دیر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنا دیر وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کا رخ نہیں رہتا، ان کی گالیاں میری طرف رہتی ہیں. اتنا دیر میرے نبی